نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة۔ کتاب الشفع چل رہا ہے۔ سب سے پہلے شفیع کے اقسام اور ان کے ترتیب مراتب کو بیان فرمایا۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ شفع کب واجب ہوتا ہے اور کب مضبوط ہوتا ہے اور اس کے طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ والشفعة تجب بعقد البیع، شفع واجب ہوتا ہے عقد بیع کے ساتھ، یعنی آپ کسی زمین پر شفع کا دعویٰ تب دائر کر سکتے ہیں کہ جب آپ جس زمین کی شفیع ہیں تو وہ زمین جو ہے وہ بک جائے، اس کا معاملہ ہو جائے، اس کا خرید و فروخت ہو جائے مال کے بدلے میں۔ لہذا آپ کی پڑوس والی زمین اگر کسی نے تحفے میں دے دی یا کسی نے دوسرے کے لیے وصیت کر دی یا کسی نے وقف کر دی تو وہاں آپ شفع کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ ابھی فرمایا کہ الشفعۃ والشفعۃ تجب بعقد البیع، کہ شفع واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے عقد بیع کے ساتھ۔ جب تک بیع نہ ہو تب تک آپ کو شفع دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیع ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ، شفع پھر مضبوط ہو جاتا ہے گواہ بنانے کے ساتھ۔ اشہد یشہد، اشہاد اس کا معنی ہے گواہ قائم کرنا، یعنی مثال کے طور پر آپ کی پڑوس والی زمین بک گئی اور آپ نے شفع کا مطالبہ کر دیا، تو اب وہ جو آپ کا جو حق شفع ہے وہ مضبوط تب ہوگا جب آپ اس پر گواہ قائم کریں، دو چار لوگوں کو گواہ بنائیں کہ بھائی میں اپنے جو میرا حق ہے، حق شفع، اس کا مطالبہ کرتا ہوں، تو اس طرح یہ مضبوط ہو جائے گا گواہ قائم کرنے کے ساتھ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَتَمْلِكُ بِالْأَخْذِ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي، اور شفیع جو ہے وہ مشفوعہ زمین کا مالک بن جائے گا جب مشتری اس کو حوالہ کر دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے زمین فروخت کر دی دوسرے کو، اور یہاں پر شفیع جو ہے وہ اس مشتری یعنی جس نے خریدی ہے اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ زمین اس کا پڑوسی ہوں میں یا اس کے میں شریک ہوں، مجھے دعوی شفع حاصل ہے، حق شفع حاصل ہے، لہذا میں شفع میں اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اس زمین کو لینا چاہتا ہوں، اور اس نے اس کو دے دی وہ زمین، تو جیسے ہی مشتری اس کو حوالہ کرے گا تو یہ مالک بن جائے گا، اب اس کے اوپر اس کی قیمت دینا ضروری ہے۔ تو اس مقصد کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وَتَمْلِكُ بِالْأَخْذِ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي، لینے سے مالک ہو جائے گا اگر مشتری اس کو حوالہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ او حکم بها حاکم، وہ شخص مشتری کے پاس چلا گیا، اس نے دینے سے انکار کر دیا، یا بائع کے پاس چلا گیا، زمین اس کے پاس تھی، اس نے بھی دینے سے انکار کر دیا، تو پھر یہ عدالت جائے اور عدالت میں یہ ثابت کرے اپنے شفع کو۔ جب یہ اس کا شفع ثابت ہوگا عدالت میں تو پھر قاضی صاحب اس کے لیے فیصلہ دیں گے، تو اس فیصلہ دینے سے پھر یہ وَتَمْلِكُ یعنی مالک ہو جائے گا۔ وَتَمْلِكُ إِذَا حَكَمَ بِهَا حَاكِم، یعنی اس زمین کا مالک ہوگا جب حاکم یعنی قاضی عدالت اس کے لیے فیصلہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ، یہاں سے طلب شفع کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ تو جب بھی
شفیع کو معلوم ہو جائے کہ میرے پڑوس میں جو زمین ہے وہ بک چکی ہے تو اس کو اس پر مطالبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس مطالبے کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، جو طلب کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اس کو کہتے ہیں طلب مواثبت، یعنی جیسے ہی پتہ چل جائے کہ میری پڑوس والی زمین بک گئی فوری طور پر طلب کریں، اپنا شفع طلب کریں کہ 2 گواہ بنائیں اسی مجلس میں۔ مثال کے طور پر اس مجلس میں ایک بندے کو پتہ چلا کہ اس کی پڑوس والی زمین بک گئی اور وہ اس زمین کو خریدنا چاہتا ہے، تو وہ اسی مجلس میں جہاں اس کو معلوم ہو گیا 2-4 لوگوں کے سامنے کہے کہ بھائی آپ گواہ رہیے گا کہ میری پڑوس والی جو زمین بکی ہے میں اس کا شفیع ہوں اور حق شفع استعمال کرتے ہوئے میں اس زمین کو لینا چاہتا ہوں۔ اس طلب کو کہتے ہیں طلب مواثبت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کام شفیع کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر دوسرا کام شفیع کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ طلب خصومت کرنی پڑتی ہے، بلکہ طلب اشہاد کرنا پڑتا ہے۔ طلب اشہاد کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے طلب مواثبت کر لی، اب فوری طور پر وہ یا بائع کے پاس جائے یا مشتری کے پاس جائے، یعنی زمین جس کے پاس ہے، ابھی مثال کے طور پر جو بندہ بیچ رہا تھا اس کے اپنے قبضے میں، ابھی تک اس نے آگے خریدنے والی پارٹی کو زمین دی نہیں ہے، تو فوری طور پر اس کے پاس جائیں اور وہاں 2 گواہ قائم کریں اور اس سے کہے کہ بھائی میں اس زمین کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں، اس کا شفیع ہوں، لہذا اس زمین کو دوسروں کو دینے کے بجائے مجھے دے دیں۔ یا جو ہے وہ زمین مشتری جو خرید رہا تھا اس کو دے چکا ہے بائیں، تو فوری مشتری کے پاس جائے اور وہاں 2 گواہ قائم کرے، اس مطالبے پر اس کے پاس جا کر طلب کرے، اس سے کہے کہ اس زمین کا شفیع میں ہوں، لہذا میں اس زمین کو خریدوں گا، آپ اس زمین کو نہیں خرید سکتے، مجھے واپس کر دیں۔ یا بائع اور مشتری کہیں دور ہیں، وہاں پر ان کے پاس جا کر گواہ قائم نہیں کر سکتا، تو تیسری صورت یہ ہے کہ اس گھر کے پاس جا کر گواہ قائم کریں جہاں جو زمین یا جو گھر بکا ہے اور اس کا یہ شفیع ہے، تو اس گھر کے پاس جا کر 2-4 گواہ قائم کریں، 2 گواہ قائم کریں اور وہاں آس پاس کے لوگوں کو اطلاع کریں کہ دیکھو اس گھر کا میں شفیع ہوں اور اپنے شفع کا حق استعمال کرتے ہوئے اس زمین کو میں لینا چاہتا ہوں، اس کا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں طلب اشہاد، ٹھیک ہے۔ طلب مواثبت یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلا فوری طور پر اپنا جو شفع کا حق ہے اس کو طلب کریں اور اس طلب پر گواہ قائم کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طلب اشہاد، بائع کے پاس یا مشتری کے پاس یا اس زمین کے پاس جا کر جو ہے وہ گواہ قائم کریں، اس کو کہتے ہیں طلب اشہاد۔ اور تیسری صورت وہ ہے طلب خصومت، مثال آپ نے مطالبہ بھی کر لیا اور نمبر 2 گواہ بھی قائم کر لیے وہاں جا کر، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جا کر عدالت چلا جائے۔ اب اس مسئلے کو ثابت کر، مثال کے طور پر انہوں نے پیار سے نہیں دیا اس کو، جب پیار سے نہیں دیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اب عدالت میں کیس دائر کرے اور کیس دائر کر کے وہاں پر یہ گواہوں کے ذریعے سے اپنا حق شفع جو ہے وہ ثابت کرے اور اس کے بعد پھر عدالت اس کے لیے فیصلہ دے گی۔ اس کو کہتے ہیں طلب خصومت، یعنی طلب کی 3 قسمیں ہیں، طلب مواثبت، طلب اشہاد، طلب خصومت۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ، شفیع کو جیسے ہی بے کا علم ہوا، أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ، اسی مجلس میں جو ہے وہ گواہ قائم کرے علی المطالبہ، مطالبے پر، کہ حق شفع طلب کرنے پر گواہ بنائے، 2 آدمیوں کو گواہ بنائے اور ان سے کہے کہ یہ آپ گواہ رہیں کہ میں اس زمین کا جو ہے وہ شفیع ہوں اور اپنا حق شفع طلب کرتا ہوں۔ ثم ينهض منه، پھر وہاں سے اٹھ جائے، جیسے ہی طلب مواثبت کر لیا وہاں سے اٹھ جائے، فَيُشْهِدُ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، بائع پر گواہ قائم کرے اگر مبیع بائع کے ہاتھ میں ہے تو،
او علی المبتاع، مبتاع کہتے ہیں خریدنے والوں کو، ابتاع یبتاع ابتیاع، مبتاع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، خریدنا، خریدنے والا، ٹھیک ہے، یعنی فیشہد علی المبتاع، یا گواہ قائم کرے خریدنے والے پر، کب؟ جب زمین اگر خریدنے والے کے قبضے میں ہے تو، اگر وہ دونوں کے پاس نہیں جا سکتا تو او عند العقاری، یا زمین کے پاس جا کر جو ہے وہ گواہ قائم کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا طلب مواسبت بھی، طلب اشہاد بھی۔ اب یہاں پر مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَقَرَّتْ شُفْعَتُهُ، جب یہ ایسا کرے گا تو اس کی شفعہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، یعنی اس نے طلب مواسبت بھی کر لی، پھر طلب اشہاد بھی کر لیا، تو اب اس کا حق شفعہ جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے طلب بھی کر لیا اور اس نے گواہ بھی قائم کر لیے، تو اب اس کا حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ جب اس کا حق ثابت ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَسْقُطْ بِالتَّأْخِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس مثال کے طور پر طلب مواسبت بھی کر لی، طلب اشہاد بھی کر لی، اب یہ شخص جو ہے وہ طلب خصومت نہیں کر رہا، مثال کے طور پر اس نے جب مطالبہ بھی کیا، گواہ بھی قائم کر لیے، اور بائع اور مشتری اس کو نہیں دے رہے زمین، لیکن یہ جو ہے وہ عدالت میں کیس کرنے میں تاخیر کر رہا ہے، تو اس تاخیر کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا حق شفعہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ شفعہ ایک حق ہے جو شریعت نے اس کو دیا ہے، اور اس کا حق جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے طلب مواسبت اور طلب اشہاد کی وجہ سے۔ اس وجہ سے جب یہ تاخیر کرے گا تو اس تاخیر کی وجہ سے اس کا جو حق ثابت ہو چکا ہے وہ ختم نہیں ہوگا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ترکہا من غیر عذر شہرا بعد الاشہاد بطلت شفعتہ، یعنی گواہ قائم کرنے کے بعد بغیر عذر کے 1 مہینے تک جو ہے وہ چھوڑ دیں تو اس کی وجہ سے اس کا جو حق شفعہ ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ ان ترکہا، اگر وہ چھوڑ دے شفعہ کا مطالبہ کرنا عدالت میں، من غیر عذر، بغیر عذر کے، شہرن 1 مہینے، بعد الاشہادی، گواہ قائم کرنے کے بعد، بطلت شفعتہ، اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس میں مشتری اور بائع کا ضرر ہے، وہ بعد میں 2 مہینے بعد آ کر جو ہے نا ان کی جو معاملہ ہوا ہے اس کو کینسل کروائے گا، اور اسی طرح اس سے جو ہے خریدنے والے کو بھی نقصان ہوگا اور بیچنے والے کو بھی نقصان ہوگا۔ اس کو اگر زمین چاہیے تو یہ آ جائے اور فوری طور پر عدالت میں کیس کر کے اپنا زمین جو ہے وہ اپنا حق ثابت کر کے وصول کر لیں۔ تو اس وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 1 مہینے تک کا جو ہے وہ اس کو ٹائم دیا جائے گا، 1 مہینے تک جو ہے وہ اس نے مؤخر کر دیا، یہ کیس نہیں کیا، وہ خاموش بیٹھا رہا طلب اشہاد اور طلب مواسبت کر کے، تو اس کا حق شفعہ باطل ہو جائے گا۔ متاخرین نے بھی جو ہے نا، متاخرین احناف نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے اس جھگڑے اور نقصان سے بچنے کے لیے کہ جو بائع اور مشتری بعد میں اس نقصان کا جو ہے وہ شکار ہوں گے۔ تو یہ آج کے سبق میں آپ کو جو ہے وہ شفعہ طلب کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ طلب کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طرح یہ بتایا کہ شفعہ کب واجب ہوتا ہے، یہ بتایا کہ شفعہ واجب ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو طلب کرنا پڑتا ہے، پھر گواہ قائم کرنے پڑتے ہیں، اور پھر عدالت میں اس کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔